نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عقیدہ نمبر 2، رسول کا خلیفہ رسول کی طرح معصوم نہیں ہوتا، نہ اس کی اطاعت ہر کام میں رسول کی طرح واجب الاطاعت ہوتی ہے۔ بالفرض کوئی خلیفہ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اس امر کے اندر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور عصمت جو ہے وہ صرف نبوت کا خاصہ ہے، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم ماننا یہ عقیدہ نبوت کے خلاف ہے۔ خلیفہ رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دین میں نئے احکام جاری کرے، اور نہ اس کو کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بلکہ اس کا صرف یہی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرائے، احکام شریعہ کو نافذ کرے اور انتظامی امور سر انجام دے۔ اسی طرح خلیفہ رسول کا مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ذمے ہیں، جس طرح نماز کے لیے امام کو مقرر کرنا مقتدیوں کے ذمے ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو خلفائے راشدین کو من جانب اللہ مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں خلفاء مہاجرین میں سے ہیں، اور مہاجرین میں اہل بیت خلافت کا ہونا اور جو ان میں سے خلیفہ ہو جائے ان کی خلافت کا پسندیدہ ہونا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسی طرح خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو منسوس کہنا اس معنی سے نہیں ہے کہ اللہ یا رسول نے اس کو خلیفہ کر دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، اور خلیفہ موعود کے بارے میں کچھ علامات اور پیشنگوئیاں ارشاد فرمائیں جو کہ ان تینوں خلفاء میں پائی گئی، اور ان تینوں خلفاء کے نہ ماننے کے بعد ان آیتوں کے صادق ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی ان چاروں خلفاء کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ وارد ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ان علامات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں ان کو خود اپنی نماز کا امام بنایا تھا۔